السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے فرانس میں گزشتہ ہفتے ہونے والے عوامی احتجاج کے بارے میں۔ ایک نوجوان کے پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد پورے فرانس میں پہلے مظاہرے اور پھر ہنگامے پھوٹ پڑے اور پرتشدد واقعات بھی ہوئے، گاڑیاں جلائی گئیں، عمارتوں کو آگ لگائی گئی اور پولیس کے ساتھ جو ہے وہ جھڑپیں بھی ہوئیں، اور پولیس نے جو ہے وہ طاقت کا استعمال کیا، 3,000 سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے۔ یہ جو سارے واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ فرانس میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ کسی نہ کسی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے جس کے خلاف پھر لوگ پھٹ پڑتے ہیں اور فرانس کا جو سماج ہے وہ پھٹ پڑتا ہے۔ تو آخر ایسی کیا وہاں کی وجوہات ہیں، کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ فرانس کے جو صدر ہیں ایمانوئل میکرون، ان کو برسر اقتدار آئے تقریباً 6 سال ہونے والے ہیں، اور ان 6 سالوں میں ان کو تیسری عوامی مزاحمت یا عوامی مظاہروں کا، عوامی تحریک کا سامنا ہے۔ جب وہ اقتدار میں آئے تھے اس کے بعد 2018 میں ان کو یلو ویسٹ کے نام سے جو تحریک جانی جاتی ہے اس کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تحریک 1 سال سے زیادہ چلتی رہی شدت کے ساتھ، پھر اس کی شدت میں کمی آ گئی، لیکن یہ تحریک جو ہے وہ چلتی رہی چند سال۔ یہ جو پہلی تحریک تھی 2018 میں، اس کا آغاز ہوا تھا جب ایندھن کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھائیں حکومت نے، 20% سے اوپر ایک ہی دفعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو افراط زر بڑھ رہا تھا، مہنگائی بڑھ رہی تھی، تنخواہوں میں کمی ہو رہی تھی، معیار زندگی گر رہا تھا، ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ جو بیسک پبلک سروسز ہیں، ٹرانسپورٹ، اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ کمی آ رہی تھی۔ تو اس کے خلاف لوگ جو ہیں وہ پہلے جب میکرون نے نیو لبرل اکنامک پالیسیز کو لاگو کیا تو اس کے نتیجے میں ایک شدید عوامی رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا۔ پھر دوسری تحریک چلی جو کہ اس سال مارچ اپریل میں، وہ تھا پینشن ریفارمز کے خلاف، اور پینشن کی عمر بڑھائی گئی، اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ریفارمز جو ہیں اس کے ساتھ کی گئیں، بے روزگاری الاؤنس کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں کی گئیں۔ تو ایک بڑی اس پینشن ریفارمز کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک جو ہے وہ کھڑی ہوئی، لاکھوں لوگوں نے اس کے اندر حصہ لیا، محنت کشوں نے، نوجوانوں نے، خواتین نے، پینشنرز نے۔ اور لیکن حکومت جو ہے وہ اپنے ایمرجنسی اختیارات استعمال کرتے ہوئے وہ بل جو ہے اس کو بغیر بحث کے جو ہے وہ لاگو کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ جو ابھی پچھلے ہفتے تحریک چلی ہے، مظاہرے ہوئے ہیں، پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں، یہ دراصل شروع ہوئے ایک نوجوان جو تھا، جو کہ اس کے والدین الجزائر سے آ کے یہاں پہ آباد ہوئے تھے فرانس میں۔ تو وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ، یہ ٹین ایجرز تھے دونوں، اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا، اس نے گاڑی ہائر کی اور وہ لمبی ڈرائیو پہ جانا چاہ رہے تھے کہ پولیس نے ان کو روکا۔ وہ جب رکا، کیونکہ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ گاڑی کا انجن بند کرو، وہ گاڑی کا انجن بند نہیں کر رہا تھا، تو پولیس والوں نے غالباً اس کو پستول یا وہ جو ان کے پاس گن تھی اس سے مارا، تو وہ گاڑی چل پڑی، اور جب گاڑی چل پڑی تو پولیس نے فائرنگ کر کے اس نوجوان لڑکے کو ہلاک کر دیا، جس کے خلاف جیسی یہ خبر نکلی پہلے پولیس نے ڈینائی کیا اور کہا کہ اس نے پولیس آفیسرز پہ گاڑی چڑھانے کی کوشش کی اور پولیس نے سیلف ڈیفنس میں اس کو مارا ہے۔ لیکن پھر ویڈیو جو وہاں سے گزر رہا تھا، کوئی مسافر اس نے بنا لی، وہ وائرل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر مظاہرے جو ہیں وہ شروع ہو گئے۔ دراصل یہ جو تینوں میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں ناظرین، عوامی جو غصہ ہے، جو بے چینی ہے فرانس کے سماج کے اندر، لوگوں کے اندر، خاص طور پہ جو محنت کش عوام ہے ان کے اندر، نوجوان ہیں، بے روزگار ہیں ان کے اندر، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرانس کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں۔
اور گزشتہ کئی سالوں سے جو فرانس کا حکمران طبقہ ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ نیو لبرل اکنامک پالیسیز کے تحت جو سہولیات کچھ سروسز جیسے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ان کے اوپر کٹس لگائی جائیں، ان کے اندر جو ان کے لیے جو پیسے رکھے جاتے ہیں اس کے اندر کمی کی جائے، بے روزگاری الاؤنس جو ہے اس کو کم کیا جائے، اس کی شرائط کو جو ہے وہ سخت کیا جائے. مہنگائی بہت بڑھ گئی. تو یہ جو کرائسس ہے فرانس کے اندر جو کہ 2008 کے بعد سے جاری ہے، 2008 میں اس کی شدت زیادہ تھی، اس کے بعد شدت کم ہوئی، اس کے بعد پھر جو ہے جب ایندھن کی قیمتیں بڑھیں روس کے یوکرین پہ حملے کے بعد، اس کے بعد ایک نیا جو ہے وہ کرائسس کھڑا ہو گیا. تو اس کے خلاف ایک شدید ریزنٹمنٹ ہے، لوگ مطمئن نہیں ہیں. فرانس کے عوام کی اکثریت چاہتی ہے کہ یہ جو نیو لبرل اکنامک پالیسیز ہیں فری مارکیٹ اکانومی کی، ان کو تبدیل کیا جائے. ان کی جو بنیادی سہولیات ہیں، بنیادی سروسز ہیں، اس کے اوپر جو کٹس ہیں، اس کے اوپر جو ٹیکس ہیں، ان کو بند کیا جائے. ان کا جو معیار زندگی مسلسل گر رہا ہے اس کو روکا جائے. اور جو لیبر لاز کے حوالے سے، ٹریڈ یونین رائٹس کے حوالے سے، باقی اکنامک رائٹس کے حوالے سے قوانین تبدیل ہو رہے ہیں، اٹیکس ہو رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ ختم بند کیا جائے. تو سوسائٹی کے اندر ایک ڈسکنٹینٹ ہے، ایک غصہ ہے، ایک جس کو کہہ لیں خاص طور پہ جو اشرافیہ ہے اس کے خلاف، کیونکہ ایک طرف دولت کے انبار ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ غربت، بے روزگاری، مہنگائی وہ مسلسل جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور فرانس جو ہے ظاہر ہے ایک امیر ملک ہے، وہ کوئی غریب ملک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں حالات جو ہیں وہ لوگوں کے خراب ہو رہے ہیں. آمدن کم ہو رہی ہے، اخراجات جو ہے وہ مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں. اس وجہ سے جو بے چینی اور غصہ ہے وہ جب بھی حکومت کوئی ایسا اقدام کرنا چاہتی ہے جس سے کہ ان کے حقوق کو مزید چھینا جائے تو لوگ جو ہے وہ پھٹ پڑتے ہیں، لوگ غصے کا اظہار کرتے ہیں پھر سڑکوں پہ آ کے. اور اب اس کے اندر جو ہے وہ تشدد کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. مطلب یہ جو حالیہ مظاہرے ہوئے ہیں اس کے اندر درجنوں گاڑیاں جلائی گئی ہیں، 2570 مقامات پہ جو ہے وہ آگ لگائی گئی، گاڑیاں جلائی گئیں، سرکاری عمارتیں جلائی گئیں، مالز لوٹے گئے، دکانیں لوٹی گئیں، ریسٹورنٹس لوٹے گئے، بیکریاں لوٹی گئیں. اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ بے شمار ہوئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے اس کے خلاف جو پہلے مظاہرے ہیں وہ شروع ہوئے ہیں پیرس کے ارد گرد کے پیرس کے جو مضافات کے علاقے ہیں وہاں پر. دراصل ایک نیو ہاؤسنگ پروجیکٹ کے نام پہ جو امیگرینٹس تھے، جو باہر سے لوگ آتے ہیں افریقہ سے اور جو ہے وہ شمالی افریقہ سے، الجزائر سے، لیبیا سے، باقی ملکوں سے اور افریقہ کے ممالک سے، جہاں پہ فرانس کا قبضہ رہا ہے اور فرانس نے ایک سامراجی قوت کے طور پہ ان ممالک پہ قبضہ کیا تھا، تو لوگ وہاں آتے ہیں وہاں سے. تو ان کو وہاں آباد کیا گیا تھا شہر کے ارد گرد مضافات میں، اور وہاں کے حالات بہت خراب ہیں. ان کو بیسک سہولتیں بھی وہاں پہ میسر نہیں ہیں، مینٹیننس نہیں ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، کرائم ہے اور بہت سارے ایشوز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کا، نوجوانوں کو خاص طور پہ شکوہ ہے جو عرب اور افریقن بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، اوریجن کے لوگ ہیں جو وہاں سے آئے ہوئے ہیں، ان کو یہ شکوہ ہے کہ پولیس جو ہے ان کی ریشل پروفائلنگ کرتی ہے، ڈسکرمنیشن کرتی ہے، امتیاز برتتی ہے. مثلا ابھی کچھ عرصہ پہلے سروے ہوا تھا، اس کے مطابق جو عربک بیک گراؤنڈ اور افریقن بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ہر 10 میں سے 9 لوگوں نے یہ کہا کہ ان کو روکا گیا، ان کو پولیس نے روکا، ان کی تلاشی لی، ان سے آئیڈینٹیفیکیشن مانگی گئی، ان سے سوالات کیے گئے. اور مختلف جو ادارے ہیں فرانس کے، اس کے اندر بھی وہ لوگوں کو شکوہ ہے کہ وہ امتیاز برتتے ہیں، سہولیات دینے میں، کام کے حوالے سے ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے، اور ایک نسل پرستی جو ہے وہ موجود ہے فرانس کے اندر. جبکہ فرانس کے اندر حکومت جو ہے وہ اس بات کو نہیں مانتی، اور وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ ایک قسم کا ایک ممنوعہ سبجیکٹ ہے اگر فرانس میں نسل پرستی کی بات کی جائے، وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن وہ موجود ہے، وہ پولیس میں بھی ہے، وہ باقی اداروں کے اندر بھی موجود ہے. تو یہ جو معاشی حالات ہیں اس کی وجہ سے، اور جو ایک معاشی پالیسیاں ہیں حکمرانوں کی مسلسل، جو کہ حملے ہیں محنت کشوں کے اوپر، نوجوانوں کے اوپر، ان کے حقوق کے اوپر، تو اس کی وجہ سے، اور جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کی وجہ سے، ایک طرف سرمایہ دار اپنے منافعوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، ان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا ان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اشیاء ضرورت کی قیمتیں جو ہیں وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں، سروسز مہنگی ہو رہی ہیں. اور دوسری طرف جو ہے حکمران طبقہ جو ہے
وہ ریاستی اخراجات میں کمی کے نام کے اوپر مسلسل جو ہے وہ قرض لگا رہا ہے، تعلیم کے اوپر، صحت کے بجٹ کے اوپر، پبلک سروسز جو ہیں، باقی ٹرانسپورٹ اور باقی جو چیزیں ہیں انفراسٹرکچر اس کے اوپر، جس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے فرانس کے عوام میں، سوسائٹی میں، نوجوانوں میں، محنت کش عوام کے اندر جو ہے وہ غصہ ہے، اور غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ مسائل ان کے حل نہیں ہو رہے بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور وہ اب یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور وہ اب اس بات پہ یقین کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو فرانس کی حکمران اشرافیہ ہے، حکمران طبقہ ہے، اس کو ان کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے فرانس کے حکمران طبقے نے، اور وہ صرف اپنے مفادات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ ایسی پالیسیاں لاگو کر رہے ہیں، ایسے اقدامات کر رہے ہیں، ایسے جو ہے وہ پروجیکٹ لگا رہے ہیں یا منصوبے بناتے ہیں جس کا فائدہ امیروں کو ہوتا ہے اور غریب جو ہے اس کے ثمرات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے فرانس کے اندر لوگوں کے اندر فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، غصہ بڑھ رہا ہے۔ اور یہ اس سے ملتی جلتی صورتحال جو ہے وہ اٹلی میں بھی ہے، اسپین میں بھی ہے، برطانیہ، یورپ کے اور ممالک کے اندر، جرمنی کے اندر بھی یہ غصہ جو ہے وہ پنپ رہا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ایک طرف تو رائٹ ونگ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے، جہاں جہاں لیفٹ ونگ کی جماعتیں یا قیادت موجود ہے اور عوام کے اندر ایک ان کا اثر ہے، تو ان کو بھی ان کی حمایت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا زیادہ فائدہ رائٹ ونگ جو ہے ان کو ہو رہا ہے، جو قوم پرست اور نسل پرست سیاسی قوتیں ہیں ان کی حمایت میں جو ہے وہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جرمنی ہو، اسپین ہو یا فرانس ہو، باقی ممالک ہوں یورپ کے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ٹرینڈ جو ہے وہ واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے۔ ورکنگ کلاس کی جو ہے وہ اس وقت جو بایاں بازو ہے اس کی کوئی بڑی تحریک اور پارٹیاں جو ہیں اگرچہ وہاں فرانس کے اندر موجود ہیں لیکن وہ کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر رہے۔ محنت کش طبقہ جو ہے وہ اپنے اپنی جو لڑائی ہے وہ صنعتی میدان میں تو لڑ رہا ہے، ٹریڈ یونین کے میدان میں تو لڑ رہا ہے، لیکن وہ اس طرح سے سیاسی میدان میں نہیں لڑ رہا۔ اور تیسری ایک اور وجہ ہے کہ یہ جو تحریکیں ہیں وہ اپنا امپیکٹ اس طرح سے نہیں قائم کر سکی ہیں، وہ میکرون کو شکست نہیں دے سکی ہیں تمام تر مخالفت کے باوجود، مزاحمت کے باوجود، ایک عوامی جدوجہد کے باوجود۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ داری کا جو متبادل نظریہ ہے وہ سوشلزم ہے، اور وہ اس وقت ایجنڈے پہ نہیں ہے، وہ اس وقت جو عوامی شعور ہے اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، کئی دفعہ ہفتوں چلتا ہے تحریک، کئی دفعہ مہینوں چلتی ہے تحریک، لیکن آہستہ آہستہ تحریک کی شدت کم ہو جاتی ہے اور پھر حکمران طبقہ اپنی جو پالیسیاں ہیں ان کو لاگو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو سماج کے اندر تناؤ ہے، جو طبقاتی تفریق ہے، جو تفاوت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ سماج کے اندر ایک مسلسل تناؤ ہے، وہ کسی نہ کسی واقعے کی وجہ سے سماج جو ہے وہ پھٹ پڑتا ہے، اور کچھ عرصہ تحریک چلنے کے بعد وہ تحریک ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر جب کوئی اور واقعہ ہوتا ہے تو پھر وہ تحریک دوبارہ سے جو ہے وہ ہمیں غصہ اور جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ابلتا ہوا، امڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ جاری رہے گا جب تک یہ معاشی بحران اور یہ معاشی حالات تبدیل نہیں ہوتے، معاشی بحران ختم نہیں ہوتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔